ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام وعلی ابا الائمہ ومعدن النبوہ ومختلف الملائکہ وعلی اسد اللہ الغالب غالب کل تعلیم مطلوب علی کل تعلیم نقطۃ دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وهو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھے محمد آل محمد عزیزان محترم بزرگان ملت بھائیو دوستو، اسی آیے کریمہ کے ذیل میں متعدد خطبات آپ کے اذہان عالیہ اور آپ کی مبارک سماعتوں کے حوالے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا، اور آج کے اس ہمارے جمعے کے خطبے میں بھی قرآن کریم کی آیے مبارکہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں خالق کائنات مالک رب دو جہان کریم اور رحیم پروردگار کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ اس آیے مبارکہ پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ اس آیے کریمہ میں، اس آیے مبارکہ میں پہلے کس کا ذکر کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ اللہ اس آیت میں مومنوں کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد تقوی کا ذکر کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ صادقین کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی ایک آیت میں اللہ تینوں کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہے۔ ایک کس کا ذکر ہے؟ ایمان لانے والوں کا ذکر، دوسرا اے ایمان لانے والو تقوی کا ذکر ہے، اس کے بعد تقوی کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد صادقین کا ذکر ہے۔ یعنی صادقین کا ذکر آخر میں رکھ دیا۔ سب سے پہلا ذکر کس کا ہے؟ اے ایمان لانے والے مومنوں کا ذکر ہے۔ پہلے مومنوں کا ذکر ہے اور آخر میں صادقین کا ذکر ہے۔ اللہ نے اس آیت میں پہلے صادقین کی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ اس آیت میں پہلے ایمان لانے والوں کی بات کر رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلے صادقین کی بات کرتا، آخر میں مومنوں کی بات کرتا، مگر اللہ اس آیت میں پہلے صادقین کی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ اس آیت میں مومنوں کی بات کر رہا ہے، اے ایمان لانے والو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک انسان مومن نہیں ہوگا اس وقت تک صادقین کا دامن تھام نہیں سکتا، صادقین سے وابستہ ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا صادقین سے وابستہ ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان کا ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ جب تک انسان مومن نہیں ہو جاتا، جب تک انسان کے اندر ایمان نہیں آ جاتا، وہ صادقین کا دامن تھام نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اللہ اس آیت میں پہلے مومنوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد تقوی کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صادقین کا دامن تھامنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا کیا ہے؟ انسان کا اندر کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے بعد انسان کا متقی ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر یہ دو صلاحیتیں آ جاتی ہے تو وہ انسان صادقین سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ صادقین سے مراد کون ہے؟ صادقین سے مراد ائمہ اطہار، اہل بیت اطہار ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت سے محبت کرنے والا، ائمہ علیہ السلام سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ اس کے اندر ایمان ہوگا، اس کا دل پاک ہوگا، بغض و نفرت، کینہ، وہ ساری چیزوں سے اس کا دل پاک ہوگا۔ جب وہ پاک ہوگا اس کے اندر تقوی الہی آ جائے گا۔ جب تقوی الہی آ جائے گا وہ صادقین سے وابستہ ہو جائے گا۔
آپ دعائے کمیل آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے دعائے کمیل کی۔ دعائے کمیل کے لیے جناب امیر کائنات کا ارشاد گرامی ہے یا ائمہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ہمارے علماء نے جید علماء نے فرمایا کہ اپنی اپنی معتبر کتابوں میں دعائے کمیل کے تعلق سے دعائے کمیل فرمایا کہ ہر دن دعائے کمیل کا پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ ہر دن دعائے کمیل پڑھتے رہو۔ فرمایا کہ اگر دعائے کمیل ہر دن پڑھنے کا موقع نہ ملے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن ضرور دعائے کمیل پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہفتے میں ایک دن موقع نہ ملے دعائے کمیل پڑھنے کا، فرمایا مہینے میں ایک دن ضرور دعائے کمیل کی تلاوت کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر مہینے میں بھی ایک دن موقع نہ ملے دعائے کمیل پڑھنے کا، پہلا فرمایا کہ اپنی زندگی میں ایک بار ضرور دعائے کمیل کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعائے کمیل میں امیر کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں ایک گنہگار بندے کو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ دعائے کمیل جو ہم ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، یہ امیر کائنات نے گنہگار بندے کو رب الجلیل کے بارگاہ میں، عبد ذلیل کو رب جلیل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی کیسے معافی مانگے، یہ امیر کائنات نے دعائے کمیل میں ہمیں سکھایا ہے۔ یہ دعائے کمیل جو دعائے خضر کے نام سے معروف تھی، مشہور تھی، چونکہ جناب مولا کائنات نے جناب کمیل کو تعلیم دیا اس دعا کو، دعائے خضر کو، اور یہ دعا جو ہے دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ دعا پہلے دعائے کمیل نہیں تھی بلکہ یہ دعائے خضر کے نام سے تھی، مگر چونکہ امیر کائنات نے اپنے خاص شاگرد کو، اپنے خاص صحابی کو، اپنے خاص چاہنے والے کو اس دعا کی تعلیم دی ہے اور وہ چاہنے والا اس دعا کو حفظ کر لیا تھا اور بڑے اہتمام سے اس کی تلاوت کرتا تھا، تو لہٰذا یہ جو دعائے خضر تھی دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اس دعائے کمیل میں امیر کائنات نے ایک گنہگار بندے کو اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک سلیقہ بتایا ہے۔ آپ دعائے کمیل کبھی آپ کو موقع ملے دعائے کمیل کا ترجمہ آپ اٹھا کے اس کو پڑھیے، بڑا آپ کو رونا بھی آئے گا، بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ بھی آئے گا، اس لیے کہ عربی عبارت کا پڑھنا اور ہے، یقیناً ثواب ہے، عربی عبارت کا پڑھنا یقیناً اس میں ثواب ہے، اس لیے کہ امیر کائنات کی دعا ہے، یقیناً پڑھنا ثواب ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت ثواب ہے، اسی طرح امیر کائنات کی تعلیم کردہ دعاؤں کا پڑھنا بھی، اہل بیت کی تعلیم کردہ دعاؤں کا پڑھنا بھی یقیناً ثواب ہے، ثواب کا باعث ہے۔ لیکن جب تک جو انسان تلاوت کرتا ہے، جو انسان دعائیں پڑھتا ہے، جب تک اسے وہ زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہے، تب تک اگر وہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، تو پڑھنے میں لطف نہیں آئے گا، پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو موقع ملے، ایک دن کبھی وقت مل جائے اپنے زندگی میں، کبھی ہفتے میں، کبھی مہینے میں، اگر کاروبار سے اور اپنے دکانوں سے اگر آپ کو فرصت مل جائے، ایک دن ضرور بر ضرور دعائے کمیل سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے کہ امیر کائنات نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا کیسا سلیقہ سکھایا ہے، گنہگار بندے کو مانگنے کا کیسا سلیقہ دیا ہے۔ اب دعائے کمیل کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں، پروردگار کو واسطہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دعائے کمیل میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ کئی مولا کائنات کے الفاظ ہے، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہ امیر کائنات گنہگار تھے؟ بالکل گنہگار نے، معصوم تھے، مگر تعلیم کسے دے رہے ہیں؟ ہم جیسے گنہگار کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر وہ تعلیم نہ دیتے تو ہم گنہگار کو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ نہ آتا۔ یعنی امیر کائنات معصوم ہے، ان کا گھرانہ پورا معصوم ہے، معصوم گھرانہ ہے، لیکن اگر وہ تعلیم نہ دیتے تو گنہگار بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کا سلیقہ نہ آتا۔ اور امیر کائنات دعائے کمیل میں فرماتے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میری نعمتیں چھن جاتی ہیں، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے
आसमान से बलाएं नाजिल होती है। उसके बाद आप उठा के देखिए दुआए कुमैल, उसके बाद के अल्फाज हैं, फरमाते कि परवरदिगार क्या तू उन हाथों पे अजाब नाजिल करेगा, परवरदिगार क्या तू उन चेहरे पे अजाब नाजिल करेगा, परवरदिगार क्या तू उस आंखों पे अजाब नाजिल करेगा, परवरदिगार क्या तू उन आज़ा और जवारों पे अजाब नाजिल करेगा। क्यों? इसलिए कि मेरे हाथ वो हाथ है जिसकी वजह से मैं, मेरे हाथों की वजह से तेरी बंदगी करता हूँ। मेरा चेहरा वो चेहरा है जो तेरे सामने झुकता है। मेरी ज़बान वो ज़बान है तेरे तस्बीह और तहलील करती है। मेरे पैर वो पैर है जो तेरी बारगाह में चल के आती है। कहा तू मेरे हाथों पे अजाब नाजिल नहीं कर सकता, मेरे बदन पे अजाब नाजिल नहीं कर सकता, मेरे आज़ा और जवारों पे अजाब नाजिल नहीं कर सकता, मेरे कानों पे अजाब नाजिल नहीं कर सकता, मेरी ज़बान पे अजाब नाजिल नहीं कर सकता। क्यों अजाब नाजिल नहीं कर सकता? अमीर कायनात फरमाते कि मा हा कज़न्नो, इसलिए कि हमें जो पता चला है। कौन कह रहा है? अमीर कायनात कह रहे हैं। कायनात का अमीर कह रहा है, कायनात का बादशाह कह रहा है, जिनके पास अव्वलीन से लेके आखिरीन तक हर इल्म मौजूद है, वो कह रहे हैं मा हा कज़न, हमें जो पता चला है। क्या पता चला है? हमें जो इल्म मालूम हुआ है, हमें जो पता चला है, हमें ये मालूम हुआ है कि तू बकील परवरदिगार नहीं है, तू करीम परवरदिगार है। यानी तू परवरदिगार, तू हमारे हाथों पे अजाब नाजिल नहीं करेगा, हमारे पैरों पे अजाब नाजिल नहीं करेगा, हमारी आंखों पे अजाब नाजिल नहीं करेगा, हमारे कानों पे अजाब नाजिल नहीं करेगा, हमारी ज़बानों पे अजाब नाजिल नहीं करेगा। क्यों अजाब नाजिल नहीं करेगा? दुआए कुमैल के अल्फाज है। क्यों अजाब नाजिल नहीं करेगा? इसलिए कि हमें जो पता चला है, हमें जो इल्म आया है, हमने जो देखा है, वो क्या देखा है? तू करीम परवरदिगार है, बकील परवरदिगार नहीं है, अपने बंदों का इंतकाम लेने वाला परवरदिगार नहीं है, अपने बंदों को कदम कदम पे उसके गुनाहों को माफ करने वाला परवरदिगार है। हमारा जो परवरदिगार है कदम कदम पर बंदों के गुनाह माफ करने वाला परवरदिगार है। हमारा परवरदिगार इंतकाम लेने वाला परवरदिगार नहीं है। हमारा परवरदिगार इंतकाम लेने में जल्दी करने वाला परवरदिगार नहीं है। हमारा परवरदिगार कौन सा परवरदिगार है? हमारा परवरदिगार कदम कदम पर उसके गुनाहों को माफ करने वाला परवरदिगार है। वो कहता है कि तुमने गुनाह किया, हमारी बारगाह में नाफरमानी की, कभी फातिमा का वास्ता दे दो, हम तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी रसूल का वास्ता दे दो, हम तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी अली का वास्ता दे दो, हम तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी हसन का वास्ता दे दो, हम तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी हुसैन का वास्ता दे दो, हम तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी चौथे इमाम का वास्ता दे दो, हम तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी इमाम मोहम्मद बाकर का वास्ता दे दो, हम तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी जाफर सादिक का वास्ता दे दो, हम तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी इमाम मूसा काजिम का वास्ता दे दो, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी इमाम अली रजा का वास्ता दे दो, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी इमाम मोहम्मद तकी का वास्ता दे दो, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी अली रजा का वास्ता दे दो, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी इमाम मोहम्मद तकी का वास्ता दे दो, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी इमाम अली नकवी का वास्ता दे दो, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। कभी इमाम हसन अस्करी का वास्ता दे दो, हम तुम्हारे गुनाह का और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। अगर अब भी तुम्हें यकीन ना हो कि हमने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है, उसका वास्ता दे देना जो आज तक जिसकी वजह से दुनिया कायम है। इमाम ज़माना का वास्ता दे दो, मैं तुम्हारी सारी गुनाहों को माफ कर दूंगा। कहते कि आइम्मा का वास्ता दो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अहले बैत का वास्ता दो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। और कहता है कि कदम कदम पर अपने गुनहगार बंदों के गुनाहों को माफ करने वाला करीम परवरदिगार कहता है कि देखो, अगर ठीक है, अगर दिन के उजाले में अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अगर तुम्हें शर्म आती है, घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि दिन के उजाले में अगर गुनहगार बंदा माफी मांग रहा है अल्लाह की बारगाह में, हो सकता है कि भाई देख ले, माँ देख ले, बहन देख ले, चीचा देख ले, रिश्तेदार देख ले और ये समझे कि कौन सा इसने गुनाह कर लिया है, कौन सा इसने अल्लाह की बारगाह में नाफरमानी कर ली है, जो दिन के उजाले में अल्लाह की बारगाह में रो रो के ये माफी मांगता है, परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ कर दे, परवरदिगार मेरे गुनाह को माफ कर दे। करीम परवरदिगार कहता है कि अगर दिन के उजाले में मेरी बारगाह में आके आंसू बहाते हुए, मेरी बारगाह में आके अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अगर तुम्हें शर्म आती है, हो सकता है अगर माफी मांगते हुए दिन के उजाले में माफी मांगते हुए
तुम्हारे दिल में ख्याल आए कि बाप देख रहा है, माँ देख रही है, भाई देख रहा है, चिचा देख रहा है, रिश्तेदार देख रहे हैं, बहन देख रही है, वो करीम परवरदिगार कहता है कि अगर दिन के उजाले में अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अगर तुम्हें शर्म आती है, घबराओ नहीं, रात का सन्नाटा आने दो, जब सारे लोग सो जाए तो बिस्तर पर उठकर 2 रकात नमाज पढ़कर या नमाज शब के लिए उठना और मुसल्ले इबादत को बिछाकर अल्लाह की बारगाह में नमाज शब के बाद अल्लाह की बारगाह में उठकर अल्लाह की बारगाह में ये कहना, परवरदिगार मैं गुनहगार बंदा हूं, मैंने तेरी बारगाह में नाफरमानी की है। हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगना, तुम्हारे हाथ झुकने से पहले करीम परवरदिगार तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। वो करीम परवरदिगार अगर कहता है कि दिन के उजाले में माफी मांगते हुए अगर तुम्हें शर्म आ जाए, रात के सन्नाटे में आ जाना, मुझसे कहना कि परवरदिगार मैंने गुनाह किया है, माफ कर दे, वो करीम परवरदिगार माफ कर देगा। वो करीम परवरदिगार बंदों के गुनाह को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। वो कहता है कि मैं कदम कदम पर बंदों के गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि मैं एक एक बहाने से गुनहगार बंदों के गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। कभी कहता है कि मासूमिन की विलादत पे मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। कभी कहता है कि मौलाए कायनात की विलायत पे, कभी कहता है कि इमाम हसन की विलादत पे, कभी कहता है कि इमाम हुसैन की विलादत पे, आइमा की विलादत पर आइमा का वास्ता देकर जो इंसान अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, करीम परवरदिगार गुनाहों को माफ़ कर देता है। कभी कहता है कि रमज़ान का महीना आने दो, शब कदर आ जाए और शब कदर में कुरान हाथों पे लेकर कुरान का वास्ता दो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। कभी कहता है कि कुरान उठाकर सर पे रखकर रमज़ान के महीने में शब कदर में कुरान का वास्ता दो, अहले बैत का वास्ता दो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ये हमारा जो परवरदिगार है कदम कदम पर अपने गुनाहों के, अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। लिहाजा अमीर कायनात दुआए कुमैल में फरमाते कि परवरदिगार मेरे उन सारे गुनाहों को माफ़ कर दे जिसकी वजह से आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं। वो कौन सी बलाएं हैं जिसकी वजह से अल्लाह आसमान से अजाब नाजिल करता है? ये दुआए कुमैल में अमीर कायनात ने इरशाद नहीं फरमाया, मगर चौथे इमाम अपने हदीस में चौथे इमाम फरमाते कि वो कौन से गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह एक बंदे पर आसमान से अजाब नाजिल करता है। दुआए कुमैल में अमीर कायनात ने सिर्फ ये कहा कि परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, यानी गुनहगारों के गुनाह को माफ़ कर दे जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह आसमान से अजाब नाजिल करता है। ये नहीं कहा कि वो कौन से गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह अजाब नाजिल करता है, लेकिन चौथे इमाम इसकी तशरीह फरमाते हैं और चौथे इमाम फरमाते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं, वो कौन से चीज़ों की वजह से अल्लाह आसमान से बलाएं नाजिल करता है। फरमाया पहली चीज़ जिसकी वजह से अल्लाह आसमान से अजाब नाजिल करता है अपने बंदों पर, फरमाया पहली चीज़ क्या है? फरमाया कि पहली चीज़ वो है कि अगर कोई इंसान मुसीबत ज़दा इंसान, परेशान हाल इंसान, मुश्किलों में घिरा हुआ इंसान अगर तुम्हारे पास आता है, अपनी मुश्किल बयान करता है, अगर तुम कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते हो, उसकी मुश्किल को दूर कर सकते हो, तुमने उसकी मुश्किल को दूर नहीं किया, चौथे इमाम फरमाते कि अल्लाह उस इंसान पर आसमान से बलाएं नाजिल करता है। एक मुश्किल परेशान हाल इंसान कोई परेशानी लेके तुम्हारे पास आता है, का मेरी ये परेशानी है, इमाम फरमाते कि अगर तुम कर सकते हो, उसकी मुश्किल दूर कर सकते हो, तुमने नहीं किया, अल्लाह आसमान से अजाब नाजिल कर देगा। फिर दलील दे रहा हूँ, इमाम हसन मुश्तबा सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद के बारे में। इमाम एतिकाफ में है। एतिकाफ का कानून क्या है? आपने एतिकाफ रखा होगा। एतिकाफ का कानून क्या है? 3 दिन मस्जिद में रहते हैं ना, मस्जिद जामे में रहते हैं 3 दिन तक बाहर जाना मना है, इजाज़त नहीं है। अगर बाहर चला गया तो क्या होगा?
اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اعتکاف کا جو مسئلہ ہے 3 دن تک آپ کو مسجد میں رہنا ہے، مسجد سے اگر باہر چلے گا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا اعتکاف۔ امام حسن مجتبی اعتکاف کی حالت میں ہے، ایک سائل آ کے دروازے مسجد پہ سوال کرتا ہے، مولا میں بڑا پریشان حال ہوں، مولا میں غم زدہ ہوں، مولا میں مشکل میں ہوں۔ امام نے مسجد کے اندر سے آواز دیا، کیا مشکل ہے؟ کہا کہ مولا میں فلاں یہودی سے میں نے قرض لیا ہے، میں نے اس سے کہا کہ میں کچھ دنوں کے بعد میں وہ قرض ادا کر دوں گا، مولا وہ مان نہیں رہا ہے، وہ نہیں سن رہا ہے۔ مولا آپ آئیے سفارش کریے، وہ آپ کی بات کو مان لے گا، آپ کی بات کو سن لے گا، آپ کائنات کے امام ہیں۔ جیسے اس نے کہا کہ مولا میں مشکل میں ہوں، آپ میری مشکل کے لیے آئیے، کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اعتکاف میں ہیں، باہر چلے گئے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ جیسے اس نے کہا کہ مولا میں مشکل میں ہوں، آئیے میری مدد کریے، امام مسجد سے اٹھے، جیسے اٹھے صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ اعتکاف میں ہیں، مسجد سے باہر چلے گئے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہہ رہے ہیں جو شریعت کے باتیں بتاتا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں جس کے گھر پہ دروازے پہ ملائکہ آتے ہیں، شریعت کو بتانے والا، احکام الہی کو پھیلانے والا، اس سے حکم بتا رہے ہیں، مولا آپ مسجد سے باہر چلے گئے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا، کیا تم نے میرے جد رسول کی حدیث نہیں سنی؟ اگر کوئی مومن کسی مومن کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنے جگہ سے قدم اٹھاتا ہے، اپنے جگہ سے قدم اٹھاتا ہے، اللہ ہر ایک قدم کے بدلے ایک ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کسی مشکل کی اگر کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے، کسی مومن کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنے جگہ سے قدم اٹھاتا ہے، حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اللہ اسے عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اللہ اسے کئی اعتکاف کا ثواب عطا کرتا ہے، اللہ اسے کئی اعتکاف کا ثواب عطا کرتا ہے۔ امام نے مسکرا کے جواب دیا، میں ایک اعتکاف چھوڑ کے جا رہا ہوں، کئی اعتکاف کا ثواب لے کے آؤں گا۔ فرمایا اگر کوئی مومن کسی مومن کی مشکل کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، اللہ اعتکاف کا ثواب عطا کرتا ہے، اللہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اللہ عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ آسمان سے بلائے نازل کرتا ہے؟ کوئی مشکل آ جائے، کوئی مشکل غم زدہ آ جائے آپ کے پاس، آپ نے اس کی مشکل کو حل نہیں کیا، کر سکتے ہیں، ہاتھ میں ہے، نہیں کیا، اللہ آسمان سے عذاب نازل کر دے گا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سائل کو جھڑکی دے دینا، سائل کو ڈانٹنا، سائل کو اپنے دروازے سے بھگا دینا، اللہ آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے۔ آپ گھر میں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، سائل آ کر آواز دے رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اہل بیت کے نام پہ دے دو۔ چوتھے امام فرماتے کہ اگر تم نے اس موقع پہ سائل کو جھڑکی دے کے نکال دیا، اللہ آسمان سے عذاب نازل کر دیتا ہے، آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے۔ کسے؟ سائل کو، فقیر کو جھڑکی دینے سے۔ ابو حمزہ سمالی جو 4 اماموں کے چاہنے والے ہیں، 4 امام کو دیکھا، چوتھے امام کے زمانے، اس کے بعد 5ویں امام کو دیکھا، 6 امام کو دیکھا، 7ویں امام کو دیکھا۔ ابو حمزہ سمالی 4 اماموں کو جنہوں نے دیکھا، اور چوتھے امام کے بڑے خاص صحابی ہے ابو حمزہ سمالی۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں ایک دن میں امام کے ساتھ تھا، چوتھے امام کے ساتھ تھا، امام نماز فجر کے بعد جب اپنے گھر کی طرف چلے، میں بھی امام کے ساتھ ساتھ چلا۔ جیسے امام اور میں گھر کے قریب آئے، امام نے کیا دیکھا کہ ایک سائل امام کے دروازے پہ کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے، صبح کا وقت ہے، بھیک مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ امام نے اپنے غلام کو آواز دیا کہ فقیر یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اسے دینے میں جلدی کرو۔
غلام جلدی سے گیا اور پیسہ درہم و دینار لا کے جو تھا اس نے سائل کو دیا۔ اس کے بعد ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ مولا جو آپ کے پاس آتا ہے آپ دے دیتے ہیں، آپ عطا کر دیتے ہیں، مولا آپ کتنا دیں گے؟ جو سوال کرتا ہے آپ اسے دے دیتے ہیں۔ چوتھے امام نے کہا اے بندے خدا، میں اپنے طرف سے تھوڑی دیتا ہوں، پروردگار مجھے دیتا ہے، میں بندوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے۔ کسے ڈر ہے؟ وہ جس کے اختیار میں جنت و جہنم ہے، وہ جو کائنات کا امام ہے، وہ جو حلال مشکلات کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہے مجھے ڈر ہے۔ یعنی امام کو ڈر نہیں ہے، امام ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اگر سوال کرنے والا سوال آ جائے، دروازے پہ آ جائے، میں نے اسے خالی ہاتھ بھیج دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انجام یعقوب کے جیسا انجام ہو جائے۔ بس آخری روایت، میرا انجام جناب یعقوب کے جیسا انجام نہ ہو جائے۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ مولا یعقوب کا انجام کیا تھا؟ کیا واقعہ، کیا داستان ہے؟ امام نے فرمایا کہ جناب یعقوب کے پاس دولت تھی، اولاد تھی، سب کچھ تھا، سکون تھا، عزت تھی، صحت تھی، سب کچھ تھا۔ ایک دن جناب یعقوب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لذیذ کھانا بنا ہوا تھا۔ دروازے پر، رات کا موقع تھا، دروازے پر سائل آ کے سوال کرتا ہے، یعقوب میں روزے دار ہوں، مجھے کچھ دو کھانے کے لیے، میں بھوکا ہوں۔ لذیذ غذا ہیں دسترخوان پر۔ جناب یعقوب کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو۔ رد نہیں کیا، جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ کیا دل میں خیال آیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سائل کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو۔ واپس چلا گیا، دیا نہیں، واپس چلا گیا۔ وہ جو سائل تھا روزے دار، بھوکا سو گیا۔ جیسے بھوکا سو گیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا اے یعقوب اللہ یہ حکم دیتا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اے یعقوب اللہ یہ کہہ رہا ہے آج کے بعد مصیبتوں کے لیے تم تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ جناب چوتھے امام کہتے ہیں کہ اسی رات جناب یوسف نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ 11 ستارے، سورج، چاند جناب یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، جناب یعقوب کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا جناب یوسف نے۔ بھائیوں میں بات مشہور ہو گئی، بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ چوتھے امام کہتے ہیں جناب باپ اور بیٹا میں صرف ایک وجہ کی، ایک چیز کی وجہ سے جدائی پیدا ہو گئی کہ جناب یعقوب نے سائل کو خالی ہاتھ دروازے سے بھیج دیا، خالی ہاتھ بھیج دیا۔ کتنے سال؟ 30 سال یا 30 سال سے بھی زیادہ یوسف اور یعقوب میں جدائی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائل جب سوال کرتا ہے، چوتھے امام فرماتے کہ اسے خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ اگر بھیج بھی دیا اسے نہ جھڑکو نہ اسے ڈانٹو، تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اسے دے دو۔ اگر دے نہیں سکتے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کم سے کم تم یہ کہہ دو کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، آپ معاف کریے۔ تو لہٰذا اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور خطبے میں آپ کی خدمت میں میں بیان کروں گا، اس لیے کہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔